السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب هب لی من الصالحین فبشرناہ بغلام حلیم فلما بلغ معه السعی قال یا بنی انی ارى فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدونی ان شاء اللہ من الصابرین۔ محترم سامعین، یہ عید الاضحیٰ کا موقع چل رہا ہے اور انشاءاللہ جمعرات کو پورے ہندوستان کے اندر یوم النحر عید الاضحیٰ کا پہلا دن انشاءاللہ ہوگا۔ محترم سامعین، یہ عید الاضحیٰ ہم سب ہر سال مناتے ہیں اور اللہ کو خوش کرنے کے لیے پورے ہندوستان میں ہر مسلمان اپنی اپنی استطاعت کے مطابق جانوروں کو ذبح کرتے ہیں۔ ہم سب کو پتہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، جو ہر سال مسلمان اس سنت کو زندہ کرتے ہیں پوری دنیا کے اندر۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کو جب ہم ان کی سیرت کو پڑھتے ہیں تو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پوری زندگی صرف اور صرف امتحان میں گزری۔ صرف اور صرف حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پوری زندگی آزمائش میں گزری۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جس گھر میں پیدا ہوئے، ہم جانتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے باپ آزر بتوں کو بنایا کرتے تھے اور بتوں کو بنانے کے بعد ان بتوں کو بیچا کرتے تھے اور انہی بتوں کی لوگ پوجا کیا کرتے تھے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس گھر میں جب آنکھیں کھولی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا کہ میرے باپ آزر بتوں کو بناتے ہیں اور ان بتوں کی پوجا کرتے ہیں اور پھر ان بتوں کو لے جا کر کے بازاروں میں بیچتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب اور بڑے ہوئے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب ستاروں کو دیکھا تو کہا یہ میرا رب ہے۔ جب ستارہ ڈوب گیا تو کہا یہ میرا رب نہیں ہو سکتا۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب چاند کو دیکھا کہ یہ تو ستارے سے بھی بڑا ہے، کہا ھذا ربی، یہ میرا رب ہے۔ جب چاند بھی ڈوب گیا تو کہا یہ بھی میرا رب نہیں ہو سکتا۔ پھر جب رات چلی گئی، رات پر جب صبح غالب آ گئی اور جب سورج چاند پر غالب آ گیا تو جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب سورج کو دیکھا کہا یہ سب سے بڑا ہے، ھذا ربی، یہ میرا رب ہے۔ جب سورج بھی ڈوب گیا اور جب دن کے اوپر جب رات غالب آ گئی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ جو ڈوب جائے وہ میرا رب نہیں ہو سکتا۔ کہا کہ ان سب کو پیدا کرنے والا، ان سب کو چلانے والا، رات کو دن کے اوپر اور دن کو رات میں تبدیل کرنے والا جو ہے وہی میرا رب ہے۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام اور بڑے ہوئے، حضرت ابراہیم علیہ السلام اور بڑے ہوئے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام سے لوگوں نے، ان کی قوم کے لوگوں نے کہا کہ چلو ہمارے معبودوں کے ساتھ، چلو ہمارے ساتھ عید چلتے ہیں، میلے میں چلتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا نا سقیم، میں بیمار ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میں بیمار ہوں، میں میلے میں نہیں جا سکتا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ٹھہرے رہے اور ان لوگوں کے ساتھ میلے میں نہیں گئے۔ لوگ میلے میں چلے گئے، لوگ خوشیاں منا رہے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بت خانے کے اندر گئے اور جانے کے بعد سارے بتوں کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے توڑ دیا، اور توڑنے کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام جب واپس آ گئے اور جب پوری قوم کے لوگ جب میلے سے واپس آئے تو لوگوں نے کہا کہ یہ کام کس نے کیا؟ لوگ دیکھ کر کے حیران و پریشان ہو گئے کہ یہ کام کس نے کیا؟ لوگوں نے کہا کہ یہ کام حضرت ابراہیم علیہ السلام کر سکتے ہیں، کیونکہ وہی ہمارے معبودوں کے خلاف بولتے رہتے ہیں، کیونکہ وہی ہمارے معبودوں کو برا بھلا کہتے رہتے ہیں، یہ کام انہی کا ہو سکتا ہے۔ لوگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے
لوگوں نے کہا اے ابراہیم کیا تو نے ہمارے معبودوں کو توڑا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو جواب دیا تھا، غور کرنے کا میرے پیارے ساتھیوں، غور کیجئے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا جواب دیا۔ یہ نہیں کہا کہ ہاں میں نے توڑا، یا یہ نہیں کہا کہ ہاں میں نے نہیں توڑا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بہت ہی پیارا جواب دیا، کہا جاؤ اسی بت سے پوچھو جو سب سے بڑا بت ہے۔ دیکھو اس بت کے اوپر دیکھو کلہاڑی رکھی ہوئی ہے، ہو سکتا ہے یہی بت غصے میں آ گیا ہو اور آنے کے بعد سارے بتوں کو توڑ دیا ہو، اس بڑے بت سے پوچھو۔ لوگ حیران ہو گئے، لوگ پریشان ہو گئے۔ چند ٹائم کے لیے ان کی زبان پر کوئی کلمہ نہیں آیا، چند ٹائم کے لیے ان کی زبان پر کوئی بات نہیں آئی، لوگ خاموش ہو گئے، لوگ حیران و پریشان ہو گئے۔ پھر اس کے بعد ان کی قوم کے لوگوں نے کہا کہ نہ تو جو بول سکتا ہے، نہ جو چل سکتا ہے، نہ پھر سکتا ہے، اپنے اوپر بیٹھی ہوئی مکھی کو جو ہانک نہیں سکتا وہ کیسے ہے جو ان بتوں کو توڑ دے گا؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس وقت جو دعوت دی تھی، توحید کی دعوت دی تھی، کہا کہ جب یہ چل نہیں سکتے، پھر نہیں سکتے، اپنے اوپر بیٹھی ہوئی مکھی کو ہانک نہیں سکتے، تو پھر ان بتوں کی پوجا تم کیوں کرتے ہو؟ پھر اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام اور بڑے ہوئے، جو ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام 80-85 سال کی عمر میں پہنچ گئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اولاد کی نعمت سے محروم تھے۔ اولاد کی نعمت اللہ رب العالمین نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اولاد کی نعمت سے محروم رکھا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بڑھاپے کے وقت کو پہنچ چکے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں جو دعا کی تھی، میرے پیارے ساتھیوں قرآن کریم نے اس کا نقشہ کھینچا، بڑی پیاری دعا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی، رب ہب لی من الصالحین، اے ہمارے رب مجھے نیک اور صالح اولاد عطا فرما۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ نہیں کہا کہ اے اللہ مجھے اولاد عطا فرما، بلکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ کہا کہ اے ہمارے رب ہمیں نیک اور صالح اولاد عطا فرما۔ اللہ رب العالمین نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خوشخبری سناتے ہوئے فرمایا فبشرناہ بغلام حلیم، اور ہم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بردبار بچے کی بشارت دی۔ میرے پیارے ساتھیوں، حضرت ابراہیم علیہ السلام جو اولاد کی نعمت سے محروم تھے، اور یہ اولاد کی نعمت کیا ہے؟ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر فرمایا کہ یہ اولاد، یہ اور مال اور یہ اولاد دنیا کی زینت ہے۔ اگر دنیا کے اندر مال نہ ہو، دنیا کے اندر اگر اولاد نہ ہو، تو پھر یہ دنیا جو ہے زینت نظر نہیں آئے گی۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا المال والبنون زینت الحیات الدنیا، یہ مال اور یہ جو ہے اولاد دنیا کی زینت ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اولاد کی دعا کی اور بہترین دعا کی، رب ہب لی من الصالحین، اے اللہ مجھے نیک صالح اولاد عطا فرما۔ اللہ رب العالمین نے انہیں نیک صالح اولاد عطا فرمائی، اور اس کے بعد اللہ رب العالمین نے انہیں حکم دیا کہ لے جاؤ ان کو اور ان کی ماں کو جو ہے بے آب و گیا سرزمین پر چھوڑ آؤ۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حکم کو مانا اور لے کر گئے اور وہاں پر چھوڑ دیا، اور اس جگہ پر چھوڑا جہاں پر نہ کوئی جانور، نہ کوئی پرندہ، نہ کسی چیز کا کوئی سایہ تھا، نہ پانی تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایسی زمین پر لے جا کر کے اپنے بچے اور اپنی بیوی کو لے جا کر کے چھوڑ دیا۔ اور اس کے بعد جب حضرت ابراہیم علیہ السلام وہاں سے لوٹے، جب لوٹنے لگے تو ان کی بیوی نے پوچھا کہ اے ہمارے سرتاج، کس کے حوالے آپ ہمیں چھوڑ کر کے جا رہے ہیں؟ کس کے حوالے ہمیں آپ چھوڑ کر کے جا رہے ہیں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کوئی جواب نہیں دیا اور کچھ اور آگے بڑھے تو حضرت ہاجرہ نے کہا کہ یہ اللہ کا حکم ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا ہاں یہ اللہ کا حکم ہے۔ حضرت ہاجرہ نے کہا جب یہ اللہ کا حکم ہے تو آپ چلے جائیے، اللہ رب العالمین ہمیں ضائع نہیں کرے گا، اللہ رب العالمین ہمیں برباد نہیں کرے گا۔ یہ کتنا بڑا توکل تھا، یہ حضرت ہاجرہ اللہ رب العالمین کے اوپر کتنا بڑا بھروسہ تھا کہ کہا کہ جب اللہ رب العالمین کا حکم ہے تو اللہ رب العالمین ہمیں ضائع اور برباد نہیں کرے گا۔ اب وہی حضرت اسماعیل علیہ السلام جب اور بڑے ہوئے، ابھی مفسرین لکھتے ہیں کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام 10-12 سال کے ہوئے تھے، اپنے باپ کے کام میں ہاتھ بٹانے کے لائق ہوئے تھے کہ جو ہے اللہ رب العالمین نے ایک اور آزمائش کر لی کہ ابراہیم تو اپنے بیٹے کو ذبح کر دے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب میں دیکھا
کہ میں اپنے بیٹے کو ذبح کر رہا ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب 3 دن یہ خواب دیکھا تو اپنے بیٹے سے کہا، اے میرے بیٹے، میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، بتا تیری کیا رائے ہے؟ میرے پیارے ساتھیوں، حضرت اسماعیل علیہ السلام کسی مدرسے سے نہیں پڑھے تھے، کسی اسکول سے نہیں پڑھے تھے، کسی کالج سے نہیں پڑھے تھے، لیکن حضرت اسماعیل علیہ السلام اپنی ماں کی تربیت جو پائے تھے، حضرت اسماعیل علیہ السلام اپنی ماں کی جو تربیت پائے تھے، اس تربیت کو یاد رکھو۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کہا کہ اے ابا جان، جب یہ اللہ رب العالمین کا حکم ہے، جب یہ اللہ رب العالمین کا حکم ہے تو آپ اس حکم کو کر گزریے۔ ستجدون انشاءاللہ من الصابرین، ان قریب آپ مجھے، اگر اللہ نے چاہا تو آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بچے کو لے کر جاتے ہیں اور جب ذبح کرنے کے لیے جب اسے لٹا دیتے ہیں تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بچے کو ذبح کرنے والے ہی تھے کہ اللہ رب العالمین کی طرف سے یہ ندا لگتی ہے، اللہ رب العالمین کی طرف سے یہ پکار لگتی ہے، وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ۔ اے ابراہیم علیہ السلام، آپ نے اپنے خواب کو سچ کر دکھلایا، اور اس کے بعد اللہ رب العالمین نے ایک دمبا بھیجا اور پھر اسی دمبے کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ذبح کیا، اور پھر اس کے بعد وہیں سے یہ سلسلہ چلتا ہوا آج بھی پورے دنیا کے اندر جہاں کہیں بھی مسلمان رہتے ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت کو زندہ کرتے ہیں، جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کی جو قربانی پیش کرنی چاہیے، اور اللہ رب العالمین نے یہ ندا لگائی، اللہ رب العالمین نے یہ پکار لگائی کہ ابراہیم تو نے اپنے خواب کو سچ کر دکھلایا، اور پھر اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام نے ایک دمبے کو ذبح کیے، اور وہیں سے یہ سلسلہ چلا۔ آج لاکھوں کروڑوں مسلمان ہر سال عید الاضحیٰ کے موقع پر اپنے جانوروں کو استطاعت کے مطابق ذبح کرتے ہیں۔ یہ چند باتیں تھی جو میں نے آپ کے سامنے رکھی۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ بار الہ جو بھی باتیں کہی گئی ان تمام باتوں پر ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مولا کریم تو ہم مسلمانوں کو اپنی اپنی استطاعت کے مطابق جانور کو ذبح کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ مولا کریم جہاں کہیں بھی مسلمان پریشان حال ہیں، اللہ تو مسلمانوں کی حفاظت فرمائے، اللہ تو ہمارے ملک کی حفاظت فرمائے، اللہ تو ہم مسلمانوں کو امن و شانتی کے ساتھ یہ تہوار اپنی پوری دیانتداری اور پوری ایمانداری کے ساتھ اور لوگوں کو حق کو ادا کرتے ہوئے اور اپنے جانوروں کو ذبح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ امن و شانتی کے ساتھ ہمیں یہ عید الاضحیٰ کا دن ہمیں نصیب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔